آپ میں سے کتنوں کو، سبھی کو واقعہ یاد ہوگا، لیکن جب سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے کیسا مائنڈ سیٹ تھا ہماری زندگی میں۔ کبھی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں یا اچانک کوئی بانڈ لگ جائے یا اچانک کوئی کام اچھا ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار پیسے آ گئے، بڑے دنوں سے ارمان تھا وہ والی گاڑی لینے کا، بڑے دلوں سے ارمان تھا وہ والا موبائل خریدنے کا یا فلاں ملک گھومنے کا۔ ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی خواہشات یا لگژریز یا معاذ اللہ کچھ لوگ حرام کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا شاندار ذہن تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، تو اب کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یار ہر بار صدیق اکبر ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اس بار کہتے ہیں میرے پاس پیسے زیادہ تھے، پیسے اچھے تھے، ویل سیٹ تھا، اس بار موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ کیا مائنڈ سیٹ ہے یار، پیسے زیادہ ہیں تو گھر خرید لیں، پیسے زیادہ ہیں تو سواری خرید، نہیں اس بار زیادہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں تاکہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ کیا خوبصورت کمپٹیشن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور عمر کا مال حاضر ہے۔ آقا فرماتے عمر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور آدھا لے آیا ہوں، جتنا گھر میں آدھا چھوڑا ہے آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ یہاں 2.5% زکوٰۃ دینا لوگوں کو مشکل پڑتا ہے، کیلکولیٹ کر کے کہتے او باپ رے باپ، اتنے لاکھ اتنے کروڑ زکوٰۃ بنے گی، ارے اللہ نے دیے تو 2.5% دینی ہے۔ حضرت عمر 50% لے کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر شان دیکھو صدیق اکبر کی، آپ مال لے کر آتے ہیں۔ اچھا ایک اور باریک سی بات ہے جس کو آگے جا کے ڈیفائن کرتا ہوں۔ اپیرنٹلی دیکھنے کے طور پر حضرت ابو بکر کا مال تھوڑا تھا، حضرت عمر کا مال زیادہ تھا، لیکن اصل میں کوانٹٹی کا کمال نہیں ہوتا، کمال کوالٹی کا ہوتا ہے، کمال نیت کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مال لے کر آ گئے اور پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، کیا تاریخی جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، یقیناً اللہ کافی ہے، مگر رسول جس سے راضی ہو جائیں اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ رسول کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق کا جملہ سنو، حدیث کی کتابوں میں لکھا، کہتے ہیں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اب سنو کیا مرتبہ ملا، رسپیکٹ کیسی تھی، امتحان میں پاس کیسے ہوئے کہ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں نے جان لیا میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا شان ہے ان صحابہ کی، کمپٹیشن بھی ہے تو نیکیوں میں ہے۔ اچھا اب جبریل امین آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ حضور اللہ کریم جو ہے ابو بکر کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اب رب کا سلام ابو بکر کو دیجئے اور ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے؟ آج تو تھوڑے پیسے کم ہو جائیں کاروبار ڈاؤن، آج کل ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے، ہر بندے کا موڈ کبھی آف کبھی آن، مارکیٹ اپ مارکیٹ ڈاؤن، لاکھوں روپے ہیں کروڑوں روپے ہیں پھر بھی موڈ آف ہو جاتا ہے، یار تھوڑا نقصان ہو گیا، مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا حال پتہ کیا تھا؟ گھر میں ایسا جھاڑو لگایا تھا، ایسا سویپ کیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں، کرتے کے جو بٹن تھے نا وہ بھی کانٹے کے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے تھے نا اللہ کا سلام لے کے، تو جبریل امین کے جو کرتا تھا اس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ آئے ہائے، جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں حضور آج ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے کہ جتنے آسمانوں پر فرشتے ہیں سب نے آج اپنے جسم پر وہی لباس پہنا ہے اور جسم پر کرتے میں کانٹے لگائے ہیں کیونکہ ابو بکر نے اپنے کرتے میں کانٹے لگائے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے یار، عشق کا لیول دیکھو، محبت کا لیول دیکھو، قربانی کا لیول دیکھو۔ اب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو رب کا سلام ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر میرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے، اور رب فرماتا ہے ابو بکر تم راضی ہو؟ ابو بکر زار و کتار رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا، میں بالکل راضی ہوں۔ اب میں یہاں پھر سوال کریٹ کرتا ہوں، کبھی کسی حدیث میں پڑھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق سارا مال دینے کے بعد مانگنے والے بن گئے؟ معاذ اللہ، کیا کچھ بھی نہ بچا؟ ارے میرے آقا کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال ختم نہیں ہوتا۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، وہ پھر سخی تھے، وہ پھر بانٹتے تھے۔ سیکھو ان صحابہ سے تعظیم کیسے کرنی ہے۔
محبت کیسے کرنی ہے، عشق کے امتحان کو پار کیسے کرنا ہے، یہ سب انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب جیسے بات ہو رہی تھی کہ جناب اپنی لائف میں سب سے زیادہ، چاہے وہ جان ہو، مال ہو، اولاد ہو، سب سے زیادہ رسول پاک سے پیار کرنا ہے، تو انہوں نے پیار کر کے دکھایا نا۔ اب ایک بوڑھی خاتون تھی، اور احد شریف کا واقعہ ہے، غزوہ احد ہو رہا تھا۔ اب اس عورت کو کسی نے بتایا کہ غزوہ، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ مدینہ شریف جو گئے ہیں، احد شریف مسجد نبوی شریف سے ٹھیک ٹھاک فاصلے پر ہے۔ اچھا پہلے تو یہ شہر سے ہی باہر تھا، مدینہ جو تھا اتنا ہی تھا جتنی مسجد نبوی شریف ہے۔ تو اب احد پہ لڑائی ہو رہی تھی، تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت جو وہ دوڑنے لگی احد کی طرف۔ اب ذرا تصور کریں کہ مسجد نبوی شریف سے کوئی نکلے اور احد کی طرف دوڑنے لگے، تو راستے میں اس کو کوئی شخص ملا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد شہید ہو گئے؟ تو کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا آگے گئی، کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں؟ کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے؟ باپ بھی، برادر بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، سب شہید۔ کہتے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ اور جب قریب پہنچی تو بتایا گیا کہ نبی پاک ٹھیک ہے، کہانی مجھے رسول پاک کے پاس لے چلو۔ جب رسول پاک کو دیکھا تو کیا کہتی ہے، کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے پھر کوئی مصیبت نہیں ہے، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے۔ یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ صحابہ نے پلان کر کے، صحابہ نے یہ ثابت کیا کہ نہ رکھا غیر سے کام، سب کچھ رسول پاک کی ذات ہے۔ اللہ کرے کہ اس میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو کہ چاہے مال سامنے آ جائے، چاہے اولاد ہماری، چاہے اولاد، دیکھیں ابھی کیسے ہوتا ہے آج کے دور میں، ہم کیسے نبی پاک کے راستے سے ڈیپ ٹریک ہو جاتے ہیں، کیسے رسول پاک سے عشق اور تعظیم کے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی آج کے دور کی کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، اور کاروبار کے دوران کوئی بڑی زبردست ڈیل آ گئی، پیسے بڑے اچھے بچ رہے ہیں جناب، نارمل پیسوں سے زیادہ بچ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا جناب، رشوت تھوڑی دینی پڑے گی، یہ سود کا کاروبار بیچ میں آ جائے گا، یا کوئی دھوکہ دینا پڑے گا۔ امتحان اب شروع ہو گیا، اب تم حرام کی طرف جاتے ہو، یا رسول پاک کی غلامی تمہیں یاد آتی ہے کہ آقا نے فرمایا حرام نہیں کمانا ہے۔ نبی پاک کے گھر میں تو کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، تم مال کے لیے نبی پاک کو ناراض کر دو گے؟ رسول پاک فرماتے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر، آقا کا امتی ہو کر کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نہیں چاہیے مجھے مال۔ کاش مجھے غزوہ تبوک یاد آ جائے کہ ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال قربان کر دیا تھا۔ اب گھر میں دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے، اولاد کیسے سامنے آ جاتی ہے، بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اب تو فنکشن کرنا پڑے گا، اب تو جناب سارے الٹے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ تمہارا بھی امتحان شروع ہو گیا کہ بچے کو راضی کرنا ہے یا رسول پاک کو راضی کرنا ہے۔ بچہ ناراض ہو جائے اس لیے رسول پاک کو ناراض کر لو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، یہ امتحان ہے کہ بندہ کہ نہیں، میری اولاد کو میں سمجھاؤں گا، میں کیسے رسول پاک کو ناراض کرنے والا کام کر سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے 5 وقت نیک نمازی، ان کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب ان کو کہیں آئے صاحب آپ یہ کر رہے ہیں، ارے کیا کریں، بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بچے کی خوشی کے لیے رب کو ناراض کر دو گے، اللہ کے حبیب کو ناراض کر دو گے۔ اور بلکہ میں تو یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، میرا ایک فارمولہ سمجھ لو۔ پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سب مل کے مجھے رپلائی دیجئے، خوشی دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجئے۔ دولت دینے والا کون ہے؟ نعمت دینے والا کون ہے؟ عروج دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو یہ رشتے کی نعمت دینے والا کون ہے؟ اگر کسی کے یہاں اولاد ہو رہی ہے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہر چیز کہاں سے آ رہی ہے؟ رب کی طرف سے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جب خوشی رب دے رہا ہے اور جب میں خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہوں، خوشی مناتا ہوں اور اس میں دینے والے کو ہی ناراض کرتا ہوں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یعنی میری فیملی خوش، میرے بچے خوش، میرے دوست بھی خوش، اور جس نے خوشی دی ہے وہ ناراض، یہ عقل مندی ہے؟ دنیا میں کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی بونس دے دے، سیٹ ہے تو بونس دے دے، دوست ہے تو کوئی گفٹ دے دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے بڑا اچھا مجھے گفٹ دیا، مصیبت میں کام آیا۔ یار رب نے مجھے جب بھی نعمت دی، پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہے؟ شیطان نے بڑا کمال کا گیم کیا ہے، کمال کیا کہوں، تب تباہی والا گیم کیا ہمارے ساتھ کہ جب بھی ہم خوشی مناتے ہیں نا، whenever we try to celebrate anything، چاہے بچہ پیدا ہو جائے، برتھ ڈے منانی ہے، شادی کرنی ہے تو شادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے، نیا گھر پارٹی کرنی ہے، نیا کاروبار اوپننگ سیریمنی کرنی ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ہر نعمت پر رب کو ناراض کرنا ہے۔
پھر ہم پتہ ہے کہتے ہیں یار پتہ نہیں نئے گھر میں گیا سکون نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کیا برباد ہو گیا، بچی کی شادی کی بچی گھر میں خوش نہیں ہے، تم نے ہر خوشی میں رب کو ناراض کیا یار تم اپنے 15-20 دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو جو تمہیں خوشی دے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کروڑ 2 کروڑ روپے شادی پہ خرچ کرنے کے بعد بچے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اب تو سنا ہے 1-1 کروڑ روپے کوئی گلوکار آتے ہیں جن کو دیتے ہیں لوگ۔ توبہ توبہ توبہ، آپ سوچئے یعنی آپ رب کو ناراض کرنے والا کون سا کام ہے جو اپنی خوشی میں نہیں کر رہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری خوشی نہیں چل رہی، ہماری خوشی بڑھ نہیں رہی۔ برباد ہو جائے گی خوشیاں اگر رب ناراض، کیونکہ خوشی دینی اس نے ہے نا، نعمت لینی اس سے، ناراض بھی اسی کو کر رہے ہیں۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لو، میں نیت کرتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کہنا آج کے بعد جب بھی خوشی مناؤں گا تو ایسے مناؤں گا میں بھی خوش، میرے گھر والے اور میرے دوست بھی خوش، اور میرا مالک بھی خوش۔ رب کو ناراض کر کے خوشی نہیں مناؤں گا۔ جس دن یہ فارمولہ یاد ہو گیا نا، اب آپ جب بھی خوشی بنانے لگے، دیکھیں اسلام میں شادی کے اندر اچھا کھانا بنانا منع نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، ہم ایک خوشی منائیں۔ ہم برتھڈے کرتے، کون منع کرتا ہے؟ بنائے برتھڈے، کھلائے کھانا، مگر وہ کام تو نہ کریں نا جو رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ درود شریف پڑھ کے بھی، نعت شریف پڑھ کے بھی برتھڈے منائی جا سکتی ہے، بریانی کھانا بنا کے بھی گفٹ دے، کون منع کرتا ہے؟ اچھے کپڑے پہنے کون منع کرتا ہے؟ مگر خواہ خواہ میوزک ڈالنا ہے، خواہ خواہ ناچ ڈالنا ہے، خواہ خواہ بے پردگی ڈالنی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے شیطان ڈال دیتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ سوچے جو کہتا ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، کیسے بچوں کی خوشی میں گناہ کرتا ہے، کیسے اپنی سیلیبریشن میں گناہ کرتا ہے۔ یہ میلاد کا مہینہ ہمیں ایک بات یاد دلاتا ہے۔ میں آخر میں اعلیٰ حضرت کا ہی ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ یاد ہو جائے۔ ہوا کیا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کچھ لوگوں نے آ کر کہا کہ ہمارا شہر بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا نواب بڑا امیر آدمی ہے، لوگ اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، وہ تحفے دیتا ہے۔ آپ تو کمال کے شاعر ہیں، آپ بھی ایک کلام لکھ دیں اس کی شان میں، وظیفہ ایک اچھا سا کیا کہتے ہیں قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بھی تحفے مل جائیں گے۔ آپ نے قلم اٹھایا، اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جناب یہ تو کمال کے شاعر ہیں، یہ سب سے اچھا ہی قصیدہ لکھیں گے۔ ہاں واقعی لکھا تو ون آف دا بیسٹ، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور واقعی کیسا کمال کا قصیدہ لکھ ڈالا۔ آپ لکھتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، وہ جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے 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 جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا نا، وہ میرے آج بیان کا میسج سمجھ لو، آج ربیع الاول کا پیغام سمجھ لو۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے تو بڑا خوبصورت کام کیا، اب باریک بات ہے، عقل مند لوگ سمجھ جائیں گے۔ ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کو، اے رضا میں پیسے والوں کی تعریف کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم، میں غلام ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ نان پارا تھا نا، اس کو پہلے تو 2 ٹکڑے کر دیے، اور پارائے نان کا مطلب کیا ہے کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے کے لیے میں دین بیچتا پھروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج یہ پیغام لے جاؤ، جب بھی حرام روزی نظر آئے، جب بھی گناہ کی محفل نظر آئے، جب بھی برے کام نظر آئے، جب بھی نبی پاک کی نافرمانی کی طرف تمہیں کوئی دوست بلائے، یا چلو تھوڑا شراب کی محفل، چلو جوئے کی محفل، چلو جناب بے پردگی کی محفل، فلاں ملک میں چلتے ہیں، وہاں جا کے ذرا عیاشی کریں گے، بس یہ شعر دہرا لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں ہے، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑی خوشی، تھوڑے پیسے، تھوڑی انجوائمنٹ کے لیے میں اپنے دین کو کمپرومائز کر جاؤں، میں نبی پاک کی غلامی کو سیل کر جاؤں۔ اگر ایسی غلامی، ایسی محبت کے ساتھ، ایسی تعظیم کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری نا، پھر دیکھو انشاءاللہ ادھر بھی مزے ہوں گے، ادھر بھی مزے ہوں گے۔ کیسے مزے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے انشاءاللہ تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، آقا قبر میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے دیدار سے اپنے غلام کو نوازیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، سب سے زیادہ کسی کی تعظیم کرنی ہے تو جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ اور ان تعظیم اور محبت کرنے والوں میں صحابہ اور اہل بیت کا نرالا اور اونچا مقام ہے، اس لیے صحابہ اور اہل
بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں ان کاموں سے بچنا ہے کہ آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور یہ راضی ہو گئے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی کام کریں، نیا گھر بنا رہا ہوں، دوستوں کی دعوت کر رہا ہوں، گھر میں کوئی تقریب کر رہا ہوں، نیا کاروبار کر رہا ہوں، بس یہ دیکھ لو یہ کام کروں گا اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوں گے، کوئی غلط تو نہیں ہو رہا۔ جب یہ اب چیک کر کے چلتے رہو گے تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔